ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ کفار مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ نمبر 1 مالی اور افرادی قوت۔ نمبر 2 ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بت ان تک بھلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کرے گا؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف شیطان کے اس فریب میں ہیں کہ ان پر عذاب نہ ہوگا۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں دوسری چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش یا دھوپ وغیرہ روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے گا اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا؟ ان کفار کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پر یقین کیا، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے۔ اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو کیا جو اپنے منہ کے بل اوندھے چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اور نہ آگے دیکھے نہ پیچھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پر سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے؟ اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران و سرگرداں جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچانے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا چلتا ہے۔ یہ تو کافر اور مومن کی دنیاوی مثال ہے، جبکہ آخرت میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھایا اور چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور ایمان والے متقی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون۔ تم فرماؤ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اے کافروں،
جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا، کہ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دے، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہاری لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ ان کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں، اور مجھے اتنا ہی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں۔ قل انما العلم عند اللہ، تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں دیا، کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایسے انداز میں بات اس وقت بھی کہی جاتی جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔